بہت مشکور ہوں آپ کا فاروق طارق صاحب، عمار جان صاحب، بابا لطیف صاحب یہاں بیٹھے ہیں، حقوق خلق پارٹی، پاکستان لیبر موومنٹ، تمام ہمارے دوست جو یہاں موجود ہیں۔ یہ ایک انتہائی اہم کٹ ہے جو آپ نے منعقد کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی جمہوری تحریک پہ کلیدی جو کردار ہے وہ مزدور یونینز کا ہے۔ کوئی طاقت، کوئی جمہوری طاقت مزدور طاقت سے بڑی نہیں ہے، اور اس ملک میں اگر جمہوریت کمزور ہے، جمہوریت پر شب خون مارا جا رہا ہے، تو اس کی بڑی وجہ بھی اور اس کا ہدف بھی میں سمجھتا ہوں مزدور ہے۔ اگر مزدور واقعتاً اپنی تنظیموں کو مضبوط کریں، اکٹھے ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مزدور کی آواز اس ملک کی پالیسیوں کو مرتب نہ کریں۔ یونین سازی آپ کا آئینی حق ہے، آئین کا آرٹیکل 17 بالخصوص یونین سازی کی بات کرتا ہے۔ آپ کو اگر یونین بنانے سے روکا جاتا ہے، یونین پر قدغن لگائی جاتی ہے، تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے پاکستان کی جمہوریت کے خلاف۔ اس ملک میں 78 سال سے یہ سازش جاری ہے۔ شروع دن ہی کہیں فیصلہ کر لیا گیا تھا یا بہت جلدی کہ اس ملک میں جمہور کی آواز کو، عوام کی آواز کو دبانا ہے۔ یہاں پر غلبہ جو ہے وہ کسی اور کا ہوگا، وہ طاقتور طبقوں کا ہوگا، اور بالکل اس ملک میں ایک طبقاتی کشمکش شروع دن سے جاری ہے، آج بھی جاری ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے مزدور یونین کو اور مزدور تحریک کو جوڑنا ہے پاکستان کی بڑی جمہوری کشمکش کے ساتھ، بڑی طبقاتی کشمکش کے ساتھ۔ ممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں فلاح ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس ملک میں غریب کی بات سنی جائے، اور مزدور اس غریب طبقے کا ایک نمائندہ ہے، ایک متحرک نمائندہ ہے۔ مزدور کے پاس موقع ہے کہ وہ اکٹھا ہو، قانونی موقع ہے، آئینی موقع ہے کہ یونین سازی کے ذریعے وہ ہر غریب کی آواز بنے۔ کسان سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں مزدوروں کو یہ موقع میسر ہے، کیونکہ ایک آپ کے پاس بہرحال ایک انڈسٹریل پالیسی آتی ہے، ایک لیبر کا لا آتا ہے، جس کے تحت جیسی بھی ہو ٹوٹی پھوٹی یونین سازی کی طاقت آپ کو دی گئی ہے۔ اس طاقت کو ہم نے مزید بہتر بنانا ہے۔ پاکستان میں میرا ایمان ہے جمہوریت اس وقت تک جڑیں نہیں پکڑے گی جب تک یونینیں طاقتور نہیں ہوں گی۔ یونین طاقتور ہوگی، ہر ادارے کی یونین، اور ٹھیک کہا چودھری صاحب نے، انڈسٹری وائڈ یونین ہونی چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے اداروں میں بٹ کر آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اس جبر کا جس کا ہم سب کو آج سامنا ہے۔ بھائی نے کہا جو کچھ ہم بلوچستان میں دیکھ رہے تھے 78 سال سے، اب وہ پورے ملک میں ہے۔ اس وقت پورے ملک میں آواز کو دبایا جا رہا ہے، وہ پیکا کے قوانین ہوں یا کچھ اور ہو۔ قانون تو اب ایک خیر اہم چیز رہ گئی ہے۔ جب میری آپ کی آواز کو دبانا ہوتا ہے تو ہمیں اٹھا لیا جاتا ہے، ہم پر بیسیوں جھوٹی FIRیں درج کی جاتی ہیں، ہمیں جیل خانوں میں پھینکا جاتا ہے، اور وہ بھی مہربانی ہے اگر جیل میں پھینکے، ورنہ عقوبت خانوں میں پھینکا جاتا ہے۔ تو آج یہ ملک ایک تاریک کھائی میں گر چکا ہے۔ ہم گرنے والے نہیں ہیں، ہم گر چکے ہیں۔ ہمیں اس نظام کو سمجھنا ہے۔ اس وقت جو ہم پہ جبر کی ایک حکومت قائم ہے، ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اس کو ہم نے شکست دینی ہے۔ یہ اس شکست کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ بابا لطیف صاحب بالکل ایک ہرول دستہ ہیں، آپ کی تحریک، آپ کی جد و جہد ایک ہرول دستہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جب کوئی آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کر رہا، آپ نے آواز اٹھائی۔ ہم ہر اس شخص کو سلام پیش کرتے ہیں، وہ صحافی ہو، وہ وکیل ہو، مزدور ہو، کسان ہو، عام شہری ہو، جو جبر کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے۔ یہ ہم سب کا ایک فریضہ ہے آج کہ ہم جبر کے خلاف آواز بلند کریں۔ اس ملک میں جبر ہوگا، جمہوریت نہیں ہوگی، آواز کی بندش ہوگی، تو آپ کے میرے ہر ایک کے حقوق جو ہیں وہ ختم ہیں۔ مزدور کا حق ہو یا کسان کا حق ہو۔ فیصل آباد میں گیا 10 دن پہلے، آپ کی گفتگو سنی، آپ کی تکلیف سنی، آپ کا درد سنا، اور یقین جانیے کہ روح کانپ اٹھی۔ جس مشکل سے، جن مصیبتوں سے آپ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ ہم سب کی مصیبتیں ہیں۔ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تاریکی کسی کو نہیں بخشے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی ایک سیاسی جماعت اس کی معتوب رہے گی، کوئی ایک گروہ اس کا معتوب رہے گا۔ یا منصوبہ پاکستان کے ہر شہری کو، ہر انسان کو دبانے کا ہے، ہر انسان کے حقوق کو سلب کرنے کا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جماعت کے خلاف لڑائی ہو۔ یہاں تصور جو ہے جمہوریت کا، اس کو ختم کرنے کی سازش ہے اور کوشش ہے۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ 2024 کا الیکشن تو ذرا گڑبڑ ہو گئی، ہم نے بعد میں فارم بدلے، ہمیں پہلے احساس نہیں تھا۔
آئندہ تو پہلے سے یہ فارم سب تیار ہوں گے 45. آپ بھول جائیں. دیکھیں سیاست سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ سیاست کو اگر سمجھتے ہیں کوئی شجر ممنوع ہے تو یہ آپ کی بھول ہے. سیاست عبادت ہے آج اس ملک میں. سیاست سے باہر کوئی حقوق کی جنگ نہیں لڑی جا سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں سیاست کوئی اور چیز ہے اور ہم یہاں بیٹھ کے انڈسٹریل ریلیشن لا کو پڑھیں گے. صرف جب تک اس ملک کی سیاست ٹھیک نہیں ہوتی، جب تک آپ اپنے حقوق مانگنے کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے، آپ شفاف الیکشن نہیں مانگتے، آپ رد نہیں کرتے جو اینٹی ٹیررزم قانون میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. 3 ماہ کے لیے کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا. فوج کو اختیار دے دیا ہے گرفتاری کا، صرف پولیس نہیں، فوج آ کے آپ کو گرفتار کر سکتی ہے. آپ اگر صحافی ہیں تو آپ کو غائب کیا جا سکتا ہے، آپ پر لاتعداد مقدمے بن سکتے ہیں، آپ پہ دہشت گردی کے مقدمے بن سکتے ہیں. کیا یہ سیاست ہے؟ کیا اس کے خلاف کھڑے ہونا، اس کے خلاف آواز بلند کرنا سیاست ہے؟ فاروق طارق جانتے ہیں ان کا میرا 30 سال سے زیادہ کا تعلق ہے. آصفہ جہانگیر کے ساتھ ہر موومنٹ کے ساتھ ہم اکٹھے رہے ہیں. یہ میرے پاس بھیجتے ہیں، میری سعادت ہے مزدوروں کو. کبھی کوئی مقدمہ ہوا جو آپ نے مجھ تک بھیجا اور میں نے نہ لڑا؟ ہم ہمیشہ پچھلے 30 سال سے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ہمارے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے. آپ جانتے ہیں ہماری وابستگی انسانی حقوق سے، مزدور کے حقوق سے، کسان کے حقوق سے، ہر دوسری وابستگی سے برتر ہے. انسانیت ہوگی تو سیاست ہوگی، اور سیاست ہوگی تو اس ملک میں انسانیت ہوگی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جبر کے نظام کو مان لیں اور پھر کہیں کہ ہمیں انڈسٹریل ریلیشن لا میں فلانی شک میں ترمیم کر دو تو ہم خوش ہو جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوگا لکھے ہوئے قوانین سے، ہم یہ جانتے ہیں. ایک لکھا ہوا آئین موجود ہے، اس پہ کون عمل کرتا ہے؟ عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو گمان ہے کہ معاشرے میں طاقت نہیں ہے اٹھ کھڑا ہونے کی، کہ مزدور کھڑے نہیں ہوں گے، کسان کھڑے نہیں ہوں گے، عام شہری کھڑے نہیں ہوں گے، اس لیے موج کرو، دباتے رہو ان کو. تو جب تک ہم کھڑا ہونے کا عزم اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، دکھ جھیلنے کی سخت پیدا نہیں کریں گے. سکھ لئی دکھ بھی جھلنا پیندا ہے، منو بھائی نے کہا تھا. کچھ ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، عشق سمندر ترنا پیندا ہے. تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. 2-2.5 سال قبل جب میں نے اپنا ایک جو موجودہ سیاسی سفر ہے شروع کیا تو بہت دوستوں نے سوال کیا یہ کس طرف چل پڑے. بیٹھے تھے ابھی دوست ہمارے یہاں طارق رحمان، انہوں نے کہا دھارا کے خلاف چل پڑے. کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا آج سے 2-2.5 سال پہلے بھی کہ جو عمل اس ملک میں شروع ہو چکا ہے وہ کسی کو نہیں بخشے گا. جب اس ملک میں آئین اور قانون کی کھلی پامالی ہو رہی ہو، آئین کے لکھے ہوئے الفاظ کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہو تو کچھ باقی نہیں رہ جاتا. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بڑی جد و جہد ہے جس کا ہم سب حصہ ہیں. وہ جد و جہد آئین کی جد و جہد ہے، قانون کی سربلندی کی جد و جہد ہے. اور دیکھیں ترقی کا کیا پیمانہ ہے جو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے. ترقی کا پیمانہ یہ ہے کہ فلاں انڈسٹری کا منافع کتنے فیصد بڑھ گیا. ترقی کا پیمانہ یہ ہے کہ ملک کی جو مجموعی پیداوار ہے، جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں، وہ کیا ہو گئی. لیکن اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے مزدور کے بچے کو؟ آج یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں 15 سال کی عمر کے 40% بچے ایسے ہیں جن کے جسم اور جن کے دماغ ان کی عمر کے اعتبار سے سکڑے ہوئے ہیں، سٹنٹڈ ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہم نے بہت ترقی کر لی. اتنے سال مشرف کے دور میں 6-7% سالانہ ہماری گروتھ تھی، شرح نمو تھی. ہم کہتے ہیں اگلے سال یہ 4% پھر ہو جائے گی. اس سے آپ کے بچے کو، مزدور کے بچے کو، کسان کے بچے کو میں یقین دلاتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. 40% بچے ایسے ہیں جو 15 سال کی عمر میں کسی قسم کے اسکول میں نہیں جاتے. وہ مقابلے کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں. وہ کسی مدرسے، ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کہیں بھی نہیں جاتے. ان کو اس معاشرے نے، اس ریاست نے چھوڑ دیا ہے. تو ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. ہمارے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے. ہم کسی کی گود میں بیٹھ کر فلاح نہیں پا سکتے. ہمیں ترقی کے تصور کو بدلنا ہے. میری نظر میں ترقی تب ہے جب مزدور کو نوکری ملے، اور میں کسی ترقی کو نہیں مانتا. ترقی تب ہے جب مزدور کے بچے کو صحت ملے، مزدور کے بچے کو تعلیم ملے. تو ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. یہ ہیں وہ اہداف جو ہم نے سامنے رکھنے ہیں. ان کے لیے ہمیں مل کر چلنا ہے. کسی بھی آپ جماعت میں ہوں، کسی بھی آپ صوبے میں ہوں، اگر آپ میں انسانیت کا درد ہے، انسان کا درد ہے، تو ہم سب اکٹھے ہیں. ہمیں سب کو اکٹھے ہو کر آگے بڑھنا ہے اور انسانیت کی بقا کے لیے، شرافت کی بقا کے لیے جنگ لڑنی ہے. یہ شرافت کی جنگ ہے. اب اگر آپ کے میرے گھر میں رات کے 2 بجے 3 بجے کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، ماں، بیٹی، بہن، بھائی، کسی کی کوئی تفریق نہیں، بڑے بچے کی کوئی تفریق نہیں، کسی کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو.
تو پھر اس ملک میں کچھ باقی نہیں رہ جاتا، صرف خوف باقی رہ جاتا ہے۔ اس ملک میں آج ایک ہی قانون ہے، اس قانون کا نام ہے خوف، اس قانون کا نام ہے دھونس، اور کوئی قانون نہیں ہے اس ملک میں۔ تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے تمام مطالبات جائز ہیں، بلکہ بہت کم ہیں میری نظر میں۔ ان تمام مطالبات کا جو آپ نے لکھ کے دیے ہیں، ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ میرے دوست فاروق جاوید صاحب بیٹھے ہیں پنجاب اسمبلی میں، یہ لیبر کمیٹی کے رکن ہیں۔ میرے بھائی عمر ڈار صاحب یہاں بیٹھے ہیں، سیالکوٹ جو ایک صنعتی شہر ہے وہاں بہت متحرک ہے۔ تو آپ کا پیغام، آپ کی جد و جہد ہر سطح پہ ہم لے کر چلیں گے، اس کو ہم سطح پہ اٹھائیں گے۔ تو آپ یقین مانیے کہ ہم سب ایک بڑی جد و جہد کا حصہ ہیں، اور وہ جد و جہد انسان کی تکریم کی جد و جہد ہے۔ آئین کی بالادستی، قانون کی بالادستی کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ آپ کو مجھے آواز بلند کرنے کا حق ہو، مطلب یہی ہے کہ ہمیں اکٹھے اٹھنے بیٹھنے کا حق ہو، تنظیم سازی کا حق ہو۔ آئین کا آرٹیکل 17 میں یہ حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 15 یہ کہتا ہے کہ ہم چل سکتے ہیں، موومنٹ کا حق ہے، ہم سڑک پہ چل سکتے ہیں، ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ آرٹیکل 19 سے کہتا ہے ہم اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، آواز اٹھا سکتے ہیں، صرف تنہا نہیں مل کر یہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ تمام حقوق حاصل کر کے رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم بات اور کر سکتے ہیں کہ معیشت کی شکل کیا ہونی چاہیے، بائیں بازو کی سیاست کیا ہے، دائیں بازو کی سیاست کیا ہے، آج سوشلزم کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس کے اندر بھی ہم جانتے ہیں، ایک ادنا طالب علم میں ضرور ہوں سوشلزم کا، بہت بحث چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ ہم سیکھتے ہیں عمار کی باتوں سے، طارق رحمان کی باتوں سے، میں سنتا ہوں ان کی ہر ویلاگ کو، ان کے مقالوں کو میں پڑھتا ہوں۔ تمام جو بائیں بازو کی موومنٹ ہے میں اس سے جڑا ہوا ہوں، آپ جانتے ہیں میں آپ میں سے ہوں، میں آپ سے علیحدہ نہیں ہوں۔ لیکن اس سب سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ملک میں شرافت کو قائم کرنا ہے، ووٹ کی تکریم کو قائم کرنا ہے، ہمیں اپنی آواز کو منوانا ہے۔ تو ہم سب کو اکٹھے آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں رد کرنا ہوگا اس جبر کے نظام کو جو فریب پر مبنی ہے۔ 8 فروری کی رات جو کچھ ہوا، 9 فروری کی رات، وہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہی ہوتا رہا، اگر اس ملک میں اسی طرح نظام چلتا رہا تو ہماری آواز کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آواز کی وقت نہ ہو تو آپ کے وجود کی وقت کوئی نہیں ہے۔ آپ کو اٹھا کے وہ بند کر دیتے ہیں، حکومت خانوں میں مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ فیصل آباد میں جو ہوا ہمارے دوستوں کے ساتھ، منتخب MPs کے ساتھ، آپ جانتے ہیں کس قسم کا تشدد، بہیمانہ تشدد ہوا۔ بابا لطیف صاحب جانتے ہیں، ان کو کسی ایک معتوب لوگوں کی لسٹ میں ڈال دیا گیا۔ ایک میرے دورے کی وجہ سے کتنی FIRیں اس دن کٹی فیصل آباد شہر میں، یہ میں جانتا ہوں۔ میرے اوپر 21 FIRیں ہیں دہشت گردی کی، 780A کی، 302 کا مقدمہ میرے اوپر ہے۔ ہر ہفتے میں 4 دفعہ عدالتوں کے سامنے پیش ہوتا ہوں۔ کسی دن میری بیل خارج ہو جائے گی اور میں جیل میں ہوں گا، کوئی فکر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ اب ایک قدم ہم نے اٹھا لیا ہے، ہم نے پیچھے نہیں بڑھنا، ہم نے آواز بلند کرتے رہنا ہے۔ آپ، میں، ہم سب اکٹھے ہیں، یہ ہم سب کی اپنی جنگ ہے، ہم سب کی مجموعی جنگ ہے، آپ کی جنگ ہے، میری جنگ ہے، ہماری نسلوں کے لیے یہ جنگ ہے جو ہمیں لڑنی ہے۔ تو فاروق طارق صاحب، عمار صاحب، بابا لطیف صاحب، باقی دوست، امجد صاحب یہاں بیٹھے ہیں، چودھری صاحب نے بہت اچھی باتیں کی۔ ہم سب کو بطور انسان، بطور پاکستانی، بطور شہری، ہمیں اس جنگ کو لڑنا ہے اور اکٹھے ہو کر لڑنا ہے۔ میں آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ اس کو سیاست مت سمجھیے، یہ ہماری بقا کی جنگ ہے۔ ہم ایک خوفناک صورتحال سے اس وقت دوچار ہیں۔ جو منصوبے ہیں وہ انسان دشمن منصوبے ہیں، یہ کوئی ترقی کا منصوبہ نہیں ہے۔ یہ منصوبے ایوب خان نے بھی بنائے تھے اور ہم جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوا تھا، ملک ٹوٹ گیا۔ کس طرح عوام پسی اس دور میں، کس طرح امیر امیر تر ہوا اور غریب غریب تر ہوا۔ تو ہم نے یہ نہیں اب ہونے دینا، ہم نے اکٹھے مل کر یہ جنگ لڑنی ہے۔ ہم نے مزدور کی جنگ لڑنی ہے، کسان کی۔ میں پچھلے ہفتے سندھ میں تھا، جڈو، وہاں بھیل اور کولی کمیونٹیز سے میری ملاقات ہوئی۔ ہندو معاشرے میں سب سے کمزور ترین طبقہ سمجھے جانے والا، ان کی گفتگو میں نے سنی، ان کی باتیں میں نے سنی۔ یقین مانیے آنسو آ گئے۔ جو اس وقت صورتحال ہے، یہ صرف سندھ کی بات نہیں ہے، بہت ہی مخدوش صورتحال وہاں سامنے آئی۔ جو گفتگو سنی، جو ان کے حالات میں نے دیکھے، وہ محلات ہے اور محلات کے ارد گرد جو غربت ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے۔ تو ہمیں ہر سطح پہ اس کو رد کرنا ہے۔ ہم نے اس تفریق کو، اس طبقاتی تفریق کو رد کرنا ہے۔ انسان ہم سب ہیں، غریب ہو امیر ہو، ہم سب کے حقوق ہیں، ہم سب کو صحت ملنی ہے، ہم سب کو تعلیم ملنی ہے، ہمارے بچوں نے اس دوڑ میں آگے بڑھنا ہے، بطور انسان عزت سے جینا ہے۔ ہم نے اس کرۂ ارض کو سنبھالنا ہے۔ جو طوفان آ رہے ہیں، جو سیلاب آ رہے ہیں، اس میں انسانی ہاتھ بھی ہے، اس میں لالچ بھی ہے۔
ہم نے اس لالچ کو ختم کرنا ہے، جس طرح درختوں کو کاٹا گیا ہے، اس سب کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ تو ایک ہمہ جہتی تحریک ہے، اس میں ہم سب کو ایک کامن ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا ہے۔ ہم اکٹھے نہیں ہوں گے تو ظلم اور جبر بڑھتا جائے گا اور ہم آواز بلند کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آج میں یہاں بیٹھا ہوں، کل میں نہیں ہوں گا یہاں، کل میں کسی حکومت خانے میں ہوں گا، کسی جیل میں ہوں گا۔ میرا مقدر لکھنے والوں نے اپنے تئیں طے کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی اور کو یہاں بیٹھنا ہوگا، یہ بات کرنی ہوگی، اس جنگ کو جاری رکھنا ہوگا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ہم انشاءاللہ اکٹھے آگے بڑھتے رہیں گے، یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔